بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا ویکسین کے بارے میں بات کریں گے جس کو لوگوں کو زبردستی لگوایا جا رہا ہے، یا یہ ویکسین بیماری کے متعلق روک تھام کے لیے لگائی جا رہی ہے، یا یہ کہ یہ کوئی دجالی حکم ہے۔ اس مبارکہ سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ایک ایسی قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے وقت ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی، یعنی وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا، وہ انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، یعنی قحط میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی درج ہے۔ اس وقت کورونا کی چوتھی قسم حملہ آور ہے۔ نہیں معلوم ویکسین کورونا کی کون سی قسم کے لیے لگائی جا رہی ہے، پہلی، دوسری، تیسری یا پھر چوتھی، جبکہ پانچویں قسم بھی لانچ ہو چکی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ویکسین کسی بیماری کا ہرگز علاج نہیں۔ یہ مردہ جراثیم جسم میں داخل کرنے سے قوت مدافعت ضرور پیدا ہوتی ہے، مگر علاج ہرگز نہیں۔ نہ یہ بیماری کو روک سکتی ہے اور نہ ہی دوسرے میں بیماری منتقل کرنے سے رک سکتی ہے۔ کورونا بہت ہی سمجھدار ہے، کیونکہ یہ صرف اسلامی تہوار رمضان المبارک، حج کے موقع پر اور مساجد میں گھس کر نمازیوں کی صفوں کو ہی توڑتا ہے۔ اگر کورونا افغانستان میں طالبان پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس کے سر میں ڈنڈے مار مار کر اس کو جان سے مار دیتے ہیں اور نسوار کورونا کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ زندہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کورونا طالبانوں کی طرف کبھی بھی منہ نہیں کرتا۔ پہلے تو ون ورلڈ آرڈر کے ذریعے پوری دنیا میں کورونا کووڈ-19 کو لانچ کیا گیا اور پھر ویکسین لانچ کر دی گئی۔ ہر شخص کو زبردستی ویکسین لگائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو کورونا سے کوئی خطرہ نہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اس مقررہ وقت سے پہلے کسی کو موت آ نہیں سکتی۔ دجال بیٹھا اپنے احکامات جاری کر رہا ہے اور ون ورلڈ آرڈر کے ذریعے ان احکامات پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام بخوشی دجال کے حکم پر عمل کر رہی ہے اور بڑے زور و شور سے ویکسین لگوائی جا رہی ہیں۔ ویکسین لگوانے والے ہر شخص کو دجال کا پروانہ کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس یہ دجال کا پروانہ ہوگا وہی دکان کھول سکتا ہے، دکان کی اشیاء بھی فروخت کر سکتا ہے، اس کو تنخواہ بھی ملے گی، اس کو پینشن بھی ملے گی، اس کا بینک اکاؤنٹ بھی بند نہ ہوگا، اس کا موبائل بھی بند نہ ہوگا، اس کا نادرا سے منسلک تمام ڈیٹا کھلا رہے گا، وہ سفر بھی کر سکتا ہے، وہ اشیاء خرد و نوش بھی خرید سکتا ہے، اس کو آٹا بھی ملے گا، اس کو دودھ بھی ملے گا، اس کو قرض بھی ملے گا اور اس کو امداد بھی ملے گی، الغرض اس کو دنیا کی تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ دجال پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا، وہ انہیں دعوت دے گا اور وہ قوم دجال کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ جو لوگ دجال کے حکم کو ٹھکراتے ہوئے ویکسین نہیں لگوائیں گے، ان لوگوں کو دجال کا پروانہ نہیں ملے گا اور پھر ان کی دکان بند کر دی جائے گی اور جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، بینک اکاؤنٹ بھی بند کر دیا جائے گا، تنخواہ بند کر دی جائے گی، پینشن روک دی جائے گی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے تحت ملنے والی امداد روک دی جائے گی، نادرا سے منسلک تمام ریکارڈ بند کر دیا جائے گا۔ دجال کا پروانہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص بازار سے آٹا نہیں خرید سکتا، چینی، گھی، دال، پتی نہیں خرید سکتا،
وہ سبزی بھی نہیں خرید سکتا، وہ بازار سے کپڑے جوتے صابن نہیں خرید سکتا، اور نہ ہی بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے، بلکہ کسی بھی قسم کے سفر پر پابندی ہوگی، وہ حج و عمرہ بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف گھر کے اندر محصور ہو کر قحط میں مبتلا ہوگا، بھوک پیاس مفلسی اس کا مقدر بن جائے گی۔ ایسے میں اس کی خوراک لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ ہوگی، وہ اس کے دل کو تسکین پہنچائے گی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جس میں بیٹھا رہنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو دور سے بھی ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو بھی سمیٹ لیں گے۔ اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا بچاؤ کا مقام مل سکے وہ اس میں چلا جائے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7081 اور 7082۔ اس وقت فتنے اندھیری رات کی گھڑیوں کی طرح ہوں گے، ان میں صبح کو آدمی اگر مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو اگر مومن رہے گا تو صبح کو کافر۔ اس وقت مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر اور جنگلوں میں چلا جائے گا۔ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ جن کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کو لے کر ویرانے میں اور جنگلوں میں چلا جائے، جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمینوں میں چلا جائے، بازاروں اور شہروں سے دور رہے۔ اس وقت تمہارے درمیان اگر کوئی اللہ کا خلیفہ یعنی امام مہدی موجود ہو تو اس سے ضرور بیعت کرے، خواہ برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے اور تمہارا سارا مال بھی چھین لے، تب بھی اگر خلیفہ امام مہدی کا ظہور نہ ہوا ہو تو ایمان والے شخص کو چاہیے کہ وہ جنگلوں میں جا کر درختوں سے چمٹ جائے اور درختوں کے پتے اور جڑیں چبا کر زندہ رہے، حتیٰ کہ اسی حالت میں موت واقع ہو جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دور حاضر میں فتنہ دجال اور فتنہ یاجوج ماجوج کی پہچان نصیب فرمائے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب